اقوام متحدہ مانیٹرنگ ٹیم کی 27ویں رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کے منقسم دھڑوں کو بھارتی حمایت سے افغانستان میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ تو ہمارا سوال ہے کہ کیا اس پر عالمی ادارے بھارت کی مذمت بھی کریں گے؟ ہم کل سے یا 3 دن سے شور یہ مچا رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 23 صفحے کی رپورٹ ہے، یہ پوری رپورٹ پڑھ لیں، کہیں بھی ایسا اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ اچھا، پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ ان باتوں سے کیا ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں تو ہمارے بین الاقوامی بیانیے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا، نقصان پہنچنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات پر دنیا میں یقین نہیں کیا جاتا۔ ہم مذمت ضرور کریں، انڈیا کے خلاف ثبوت بھی پیش کریں، لیکن جو چیزیں آئی ہیں ان چیزوں کو اسی طرح سے پیش کریں، ان میں ہی بہتری ہے، ورنہ پھر دنیا ہماری بات کا یقین نہیں کر سکتی۔ یعنی جو کہا گیا ہے اسے ہم یہ توقع بالکل نہ کریں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ پازیٹیو ہیں ہمارے لیے، یا کسی نے اعتراف کر لیا کہ بھارت جو کر رہا ہے اس کی کہیں نہ کہیں پر ایکسیپٹنس موجود۔ نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے بھارت کے انترراشٹریہ سر پر بڑھتے کٹ کے بارے میں۔ پاکستان میں جب بھی کچھ برا ہوتا ہے یا پاکستان کے ساتھ جب بھی کچھ برا ہوتا ہے تو پاکستان اس کے لیے بھارت کو ذمہ دار مانتا ہے۔ پاکستان اگر FATF کی گرے لسٹ میں پہنچ جاتا ہے تو پاکستان بولتا ہے کہ بھارت کی وجہ سے ہم FATF کی گرے لسٹ میں پہنچے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اب پاکستان کا دشمن دیش بن چکا ہے۔ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی آتنکوادی حملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پاکستانی کنیکشن ضرور نکلتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا نے عجیب و غریب بیان دیا ہے کہ بھارت کی وجہ سے افغانستان پاکستان کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ پاکستان میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان میں بہت اندر تک گھس چکا ہے۔ بھارت افغانستان میں بہت ساری گتیویدیاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے افغانستان پر اب بھارت کا پربھوتو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میڈیا یہ بھی بچکانہ دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان میں بھارت آتنکواد کے کیمپ چلاتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان بھارت پہ آتنکواد کے کیمپ چلانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا یہ ماننے کو تیار ہو گیا ہے کہ بھارت کا پوری دنیا پر پربھوتو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ کتنا بھی چلائے پر کوئی بھی پاکستان پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ دوستو، یہ بات تو صحیح ہے کہ بھارت کا پوری دنیا پر پربھوتو ہے، اور اصلی بات پر پاکستان کی کوئی بھی بات کیوں نہیں سنتا، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا بھارت اور پاکستان دونوں کو اچھے سے جانتی ہے۔ بھارت کے انترراشٹریہ قد کے بارے میں پاکستان میڈیا اور کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مذمت کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں پہ کہ اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایک مفادات کی سیاست ہوتی ہے اور اس کے مطابق چیزیں چلتی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج کے اوپر یہ ہوگا۔ لیکن ایک لحاظ سے آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی آپ کی ایک اچیومنٹ ہے کہ آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ یونائٹڈ نیشن، جس پہ ہم لوگ ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کر سکتے، آپ نے ان سے جو رپورٹ حاصل کی ہے وہ آپ کی کوششوں کا اعتراف بھی کرتی ہے، اور بھارت کے رول کے بارے میں، بھارت کا جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی طرف بھی اس نے کچھ نشاندہی کی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ مکمل طور پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی ایک مکمل طور پہ غیر جانبدارانہ رپورٹ ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے جو ڈوزیئر دیا تھا اس میں ہم نے 66 ایسے کیمپ آئیڈینٹیفائی کیے تھے افغانستان میں جو را کے زیر سرپرستی وہاں پہ چلائے جا رہے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زمین پہ موجود ہیں، جن کو جا کے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر برسا برس سے پچھلے اتنے سالوں سے آپ دیکھ لیجئے کہ 15 سالوں سے تو ہم یہ بھارت کا جھوٹ کا بھی قصہ نکل آیا، لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 15 سالوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت وہاں سے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے، اور یہ امریکہ کے اپنے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، CIA وہاں ملوث ہے، اور نیٹو کے وجہ سے بے شمار انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ساری ایک اتنا بڑا نیٹ ورک وہاں پہ کام کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا مغربی دنیا کا۔ کیا یہ ان کی آنت ان کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو کم از کم اس میں خاموشی ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ ان کی رضامندی ظاہر کرتی ہے، تو اس پہ کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن اس سے اب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو بھارت FATF میں آپ کو لے کے گیا تھا، جس چیز کی وجہ سے، وہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے جن لوگوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے، پاکستان ان کے خلاف ایکشن نہیں کرتا، لیکن اس رپورٹ نے اعتراف کیا ہے کہ نہ صرف پاکستان نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے سزائیں دلوائی ہیں، بلکہ ان کے ایسٹس وغیرہ بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لے کے پاکستان اب FATF میں جا سکتا ہے، اپنے کیس کے لیے بھی اور بھارت کے خلاف بھی، کہ یہ ان کے بارے میں یہ شواہد آ چکے ہیں۔ تو ہمیں ادھر فائدہ اٹھانا چاہیے، اس چیز میں نہیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بڑی طاقت ان کی مذمت کرے، وہ شاید نہ ہو، لیکن جو پریکٹیکلی آپ زمین پہ اپنی کوشش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے۔
ٹھیک ہے ناصر ایک چکتائی صاحب، ابھی جنرل صاحب نے اخلاقیات کا ذکر کیا، میں اسے لنک کرنا چاہوں گی اس بات سے، پلوامہ کے بعد یہ جو ارنب گوسوامی کی چیٹ سامنے آئی، کیا اتنی چیزیں سامنے آنے کے بعد ہم دنیا سے یہ امید کریں کہ کوئی نہ کوئی ملک اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، کوئی مذمت کرے گا؟ اور اگر بھارت کے خلاف کسی چائنا والے نے کوئی بات کی تو ویٹو ہو جائے گا، کوئی مجھے تو اس میں نظر نہیں آتا۔ جہاں اخلاقیات کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کل سن رہا تھا مودی جی کو، اور فرما رہے تھے خلیفہ خلیفہ میاں اور 4-5 نام لیے انہوں نے، جو کاملا ہیرس کی بھتیجی بھی ہیں ان کا بھی نام لیا، کہ یہ لوگ عالمی سازش کر رہے ہیں بھارت کے خلاف ٹویٹ کر کے۔ اب عالمی سازش کسانوں کی حق میں، اگر میں تو کہتا ہوں کہ کسانوں کے حق میں ہم سب کو بولنا چاہیے، ہم سب چپ ہیں کہ ہمارا مجرمانہ ہے۔ کسانوں کی عظیم الشان تحریک جو بھارت میں اٹھی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھی۔ اس سے پہلے شہری ایکٹ کے اوپر ایک سیکولر تحریک اٹھی تھی شاہین باغ کی نام سے، جو کورونا نے اس کو مار دیا۔ لیکن یہ تحریک وہ تحریک ہے جو دنیا بھر کے کسانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ، اور اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک ان کا تعلق ہے TTP کا، یہ 5 لوگ ہیں، 5 گروپ ہیں احزار وغیرہ جو متحد ہیں پاکستان اور کابل میں متحد۔ ہم سب سے بات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کابل کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کابل کا خاص علاقہ ہے، وہ چند مائلز کے اوپر ہے جہاں پر کابل گورنمنٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کے تو ہم خوشامد میں لگے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، تم پہ جان نثار ہے، تو ہم کچھ سب کچھ تمہارا ہے، تمہارے امن ہوگا تو ہمارے امن ہوگا۔ صحیح بات بھی ہے، لیکن یہ کب تک کریں گے ہم؟ کب تک ہم اپنے سردوں پر، اپنی باڑ کے اوپر حملے اور اپنے جوانوں کی شہادت برداشت کرتے رہیں گے جو افغانستان سے ہوتی ہے؟ تو تھوڑا سا ہمیں ٹف اسٹینڈ لینا پڑے گا یار، تھوڑی سی بات کرنا پڑے گی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا پاکستان۔ یعنی اب آگے بڑھنا ہوگا اور مزید بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ زنیرہ، وہ ملک جو نہ صرف عالمی سازشوں میں ملوث ہے بلکہ پڑوسی ممالک بھی محفوظ نہیں ہیں، چین کو نہیں بخشا بھارت نے، ہر طرف سرحدی تنازعات ہیں، کبھی کوئی مسئلہ، کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنے سارے معاملات جمع ہونے کے باوجود بھی ہمیں آواز نہیں آتی کہیں سے بھی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ برا ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کو کریکولم میں اور ہمارے لیڈر یہ بتاتے ہیں کہ اخلاق کی جیت ہوگی، جبکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انٹرنیشنل ارینا میں بھی، لوکل پالیٹکس میں، ایک چھوٹی سی گاؤں کی پالیٹکس میں بھی جیت کس کی ہوتی ہے؟ مائٹ از رائٹ۔ جس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ زیادہ بڑے ہوں گے وہ اس کے لیے زیادہ انڈورس کرے گا چیزیں، وہ اتنے بجٹ اور اتنے پیسے بھی بانٹے گا، اتنے لوگ بھی خریدے گا۔ یہی آپ سیناریو اٹھا کے انٹرنیشنلی لے جائیں تو مرسنریز کو خرید کے آئسس کو پروڈیوس کیا، داعش کو پروڈیوس کیا، اس سے پہلے طالبان کو پروڈیوس کیا، تو پوری دنیا کو، ایک ورلڈ آرڈر کو اگر انفارمل مرسنریز یا کلرز کی طرف جو لے کے گیا، وہ کون لے کے گیا ہے؟ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لے کے گیا۔ کیوں لے کے گیا؟ کیونکہ اس کی ریٹ چیلنج ہوتی تھی سوویت یونین کی طرف سے۔ تو یہ اتنی بڑی مگر مچھوں کی گیم ہے، اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اخلاقیات اور سچائی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں تو سوری دے ڈونٹ میٹر۔ واٹ میٹرز از کہ آپ کا جو بھی سچ ہے، ہر ایک کی اپنی ریالٹی ہے، ہر ایک کی اپنی سچائی ہے اور ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہے۔ کون اس کو اتنا زیادہ بولتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگے، کون اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جائے، دس از واٹ میٹرز۔ اب اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے، اس سے پہلے ہم نے ڈوزیئر بھیجا ہے، اس سے پہلے بالا کوٹ کے بارے میں، پھر ارنب گوسوامی کے بارے میں، ڈس انفو لیب میں، یہ گاڈ سینڈ اپرچونٹیز ہیں کہ خود ایکسپوز ہو رہا ہے انڈیا۔ ہم کتنا زیادہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مجھے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہم کتنا اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں مجھے یہ جاننا ہے۔ 14 کونسلیٹ آفیسز بنائے گئے تھے کابل میں پاکستان کے خلاف یوز کرنے کے لیے ایز اے سینٹرز، جہاں پہ را صرف کام یہی کرتی تھی، لوگوں کو TTP کو ٹریننگ کیمپس تھے وہاں پہ اور پاکستان میں بھیجتی تھی۔ ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو پیس چاہیے، اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ڈیفینسو پوسچر آپ کا آپ کو کیا دے رہا ہے؟ آج تک اس نے کچھ دیا آپ کو؟ تو پھر ذرا آفینسو کو ٹرائی کر لیں۔
फॉर गॉड से कुछ खड़े हो जाएं, कुछ बताएं दुनिया को कि आपने डेटरेंस क्यों रखी हुई है। आपकी फ़ौज सारी दुनिया में अवार्ड्स लेती है, सैंडहर्स्ट में, रॉयल कॉलेज में, हर जगह जाएं आप, आपका नंबर 1 कैडेट पाकिस्तानी होता है। किस लिए है ये हमारी फ़ौज? तो पॉलिटिशियंस को थोड़ी सी जान बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, फॉरेन ऑफिस को एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से और दुनिया में ये हो गया, उससे कोई फ़र्क